یہاں بات ہو رہی ہے آگے بڑھو، کوشش کرو، دوڑو، مغفرت کے لیے، جنت کے لیے، جنت کی جو وسعت ہے وہ بتا دی گئی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے تمام رسولوں پر ایمان، ان کی تعلیمات، مصدقا لما بین یدہ، سب بات ہو گئی۔ اب یہ فضل کا معاملہ یہاں اللہ کیوں رکھ رہا ہے؟ انیق بھائی، اس کا بنیادی مقصد تو صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام فیصلوں میں مختار کل ہے۔ ٹھیک۔ کوئی بھی دنیا کا شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرے فلاں عمل یا میرے فلاں کہنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر فیصلوں میں پورے طریقے سے آزاد ہے، لیکن صرف یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں قرآن مجید میں جتنی بھی باتیں بیان کرتے ہیں ان سب کو ملا کر پھر اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور پھر معنی سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو کنفرم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، کوئی اس پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اسے حکم نہیں دے سکتا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ مختار کل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جس شخص نے کوئی نیکی کی تو اسے یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اسے اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہ کام نیکی کا ہے، اللہ نے یہ بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، میں اخلاص کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختار کل ہونے کے باوجود نہ وہ ظالم ہے اور نہ وہ کسی کا حق مارتا ہے، وہ دے گا لیکن اپنے فیصلوں میں وہ آزاد ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، جس کو جیسے چاہے عطا کر دے۔